سنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ اگر آپ نے اپنی لائف میں واقعی کوئی گول سیٹ کیا ہے کہ میں نے جناب وہاں پہنچنا ہے، یہ کرنا ہے دین مدین کے لیے، یہ سنتوں کی کوئی بڑی خدمت کرنی ہے، تو یہی وقت ہے، رائٹ ٹائم ہے یہ۔ جو جوان میرے بھائی بیٹھے جن کی آزاد سلامت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات کی ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا ہے۔ اس میں کیا فرمایا؟ غنا کا، اپنی امیری کو، غریبی فقر سے پہلے غنیمت جانا، آپ کی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانا، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانا، اپنی حیات کو موت سے پہلے غنیمت جانا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ابھی بوڑھا نہیں ہوا، جوان ہوں، غنیمت جانے، بیمار نہیں ہوا، صحت مند ہوں، غنیمت جانے، تھوڑے بہت پیسے ہیں جیب میں، غنیمت جانے، اس دن سے کہ فقیر نہ ہو جاؤ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ اپنے لیے بھی زندگی کا معمول بنائے کہ اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو اپنی زندگی کا، اپنے دل کا، اپنے اوقات کا بہترین وقت، کام بہترین ہے نا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے کام سے بہترین تو کوئی کام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بات ہوتا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دین کے کام کے لیے دیجیے، غلط بات ہے۔ ارے قیمتی وقت ہی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول میں صرف ہو جائے گا، وقت ہے جو بدنی کاموں میں وقت صرف ہوا، یہی قیمتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی عبادت سے وقت صرف ہو، وہ کہے بھائی اپنے وقت کو قیمتی بنانا تو دعوت اسلامی اجتماع میں اللہ اور اس کے رسول کا کام کر کے وقت قیمتی بنا لو، اور مزہ ہو جاتا ہے فضول باتوں کے۔ یہ ہے پرائم کام۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ کھچڑا اور چاول ملا کر کھا رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی یہاں ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہر طرح کے جائز کھانوں، حلال کھانوں کے لیے تیار رہیے۔ آج اعلیٰ حضرت کے شہر میں ناشتہ کرنا تھا، کھچڑا چاول ہے، کبھی آپ بھی گھر میں ٹرائی کیجیے گا، ہم ذرا بریلی شریف میں ٹرائی کریں گے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو
کا یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، اور جس کو آپ کہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا، جس مجلس میں سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے جو کہ آسمانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس پاکیزہ خوشبو کو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے وہ پیارے آقا بھی تو مہکے مہکے آقا ہیں، خوشبو والے آقا ہیں۔ اور خوشبو بھی کیسی؟ اللہ اللہ بریلی شریف میں موجود ہیں، اور بریلی کے تاجدار ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے خوشبودار، کیسے مہکنے والے آقا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحابہ کرام کو تلاش کرنا ہوتا نا کہ کدھر گئے ہیں، پیارے آقا کا راستہ نہ پوچھتے تھے، معلوم نہ کرتے تھے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا، یہ معمول تھا کہ اس گلی کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے اور میرے آقا کی خوشبو کو سونگھتے، خوشبو بتا دیتی کہ نبی پاک اس گلی سے گزرے ہیں۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا جب میرے آقا مدینہ پاک میں صحابہ کرام کے درمیان تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج بھی اس وقت بھی مدینہ منورہ کی خوشبو بڑی نرالی ہے۔ بس عشق کی ناک ہونی چاہیے۔ عاشق رسول جب آج بھی مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو وہاں جا کر اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے پورے دن میں ہماری زبان کتنی بار اللہ کا ذکر کرتی ہے، کتنی بار ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ آنکھیں دی کس نے ہے؟ دل دیا کس نے ہے؟ تو جس نے دیا ہے اسی کی یاد نہ کریں۔ سچی بات یہ اللہ بولنے کا لطف بھی بہت، کہیے اللہ اللہ اللہ۔ سچ بتاؤ کیا انٹریکشن ہے، کیا لطف ہے۔ ہم تو زبان سے کرتے ہیں جناب بری باتیں، آنکھیں دیکھتی ہیں فلمیں ڈرامے، دل سوچتا ہے دنیا کے خیالات، اس لیے نہیں دی یہ چیزیں رب نے۔ اور شاعر لکھتا ہے دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف نئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اچھا ایثار کس لیے کیا جاتا ہے؟ کس کی رضا کے لیے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنز ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ بھلائی تک پہنچنے کی کنڈیشن لگا دی گئی، دیر از نو وے، تم ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچو گے۔ کب تک؟ جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو بہرحال سمجھ یہ آیا کہ جب بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے اپنا بہترین خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لیکن ہمارا تو حال اس قدر برا ہے، مال کو تو ہم نے چیک کیا کہ ہم جب بھی خرچ کرتے ہیں پرانا بچا ہوا پھینکنے والا۔ ہمارا بچوں کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے؟ کسی کے 4 بیٹے ہوں، پہلا بیٹا بڑا ہوشیار، بڑا سمجھدار، بریلینٹ مائنڈیڈ، سبق بھی یاد کر لیتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کو تو انجینئر بنائیں گے۔ دوسرا بیٹا وہ بڑا جناب سبق فوراً یاد کر لیتا ہے، حافظہ بڑا مضبوط ہے، کتابیں بڑی بڑی پڑھ لیتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ تیسرا بیٹا حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، کہتے ہیں اس کو تو کاروبار کروائیں گے۔ چوتھا نہ سبق یاد کرتا ہے، نہ ماں باپ کی بات مانتا ہے، تھوڑا اکلاتا بھی ہے، ڈیفیکٹو بھی تھوڑا سا ہے، کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ اللہ کی راہ میں بچہ بھی وہ دینا جو ہمارے کام کا نہیں ہے، یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ بہترین بچہ دو نا راہ خدا میں۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب ہمارے مفتیان کرام، ہمارے علماء اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں، دنیا کے تقاضوں کو نہیں ڈسکس کر سکتے۔ ہم نے را مٹیریل کیا دیا ہے مدرسے میں؟
ہمارے خاندان کا سب سے بہترین ذہین بچہ ہوتا، ہم اسے دیتے مدرسے والوں کو، لے جاؤ اسے حافظ قرآن بناؤ، اسے مفتی بناؤ، دیکھو وہ کتنا بڑا دین کا کام کر کے دکھاتا. مگر ہم نے ان مدرسوں میں بچے وہ دیے جو ہمارے کام کے بھی نہیں ہیں، نہ گھر میں بیٹھتے تھے، نہ ہمارا، ہمیں تنگ ہو جاتے تھے، کہتے یار اس کو مدرسے میں ڈال دو جان چھوٹ جائے گی. اللہ کی راہ میں بچہ دینے کا کانسیپٹ بھی ہمارا یہ ہے. کس طرح ترقی پائیں گے، کس طرح برکتیں پائیں گے. یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا. کبھی ہند کے مزارات میں جائیں، خواجہ صاحب کے پاس جائیں، خواجہ نظام الدین اولیاء جائیں، حاجی علی جائیں، ان مزارات پر جائیں اور جا کر دیکھیں، معلومات کریں کہ یہ بزرگ پیدا کہاں ہوئے تھے، ان کی جائے ولادت کہاں ہے. تو کوئی خراسان، کوئی اجمیر، کوئی جناب پاکستان کے کسی شہر، تو کوئی بخارا، تو کوئی عراق، کہاں کہاں پیدا ہوئے اور ہندوستان کیسے آ گئے. تو پتہ چلا کہ ہزاروں میل کا ان اسلاف نے سفر کیا اور پیدائش کہیں اور ہوئی، مزار کہیں اور بنا. خود اعلیٰ حضرت کے باپ دادا جو ہے نا، آبا و اجداد، یہ کابلی افغانی پٹھان ہیں. اعلیٰ حضرت جس کو آپ کہیں بائی نسل فرام دا بہت پیچھے سے بریلی کے نہیں ہیں، ہندوستان کے نہیں ہیں، لیکن دین متین کی خدمت کے لیے ان کے آبا و اجداد نے مائیگریشن کیا، یہاں پر آئے اور ماشاءاللہ اب ان کا مزار یہاں پر ہے. ہماری ہسٹری کیا ہے؟ مراد آباد میں ہی پیدا ہونا ہے، مراد آباد میں ہی مزار بنانا ہے، کہیں نہیں جانا ہے. دہلی میں پیدا ہوئے تو دہلی میں ہی مرنا ہے، کہیں جانا ہی نہیں ہے. ہمارے باپ دادا پردادا جہاں پیدا ہوئے اسی شہر میں انتقال ہوا، ہم بھی یہی کریں گے. تو پھر کیسے مجھے اور اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرو گے؟ تو پہلے تو یہ ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ سنتوں کی خدمت کے لیے سفر کریں گے. اگر ہم بغیر تربیت کے دین کا کام کریں گے نا تو فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوگا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو. امیر اہل سنت فقط نعرہ نہیں دیتے، فقط کام نہیں دیتے، اس کام کو کرنے کا طریقہ بھی عطا فرماتے ہیں. امیر اہل سنت نے نعرہ لگایا تھا غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کی تباہ کاریاں کتاب بھی ساتھ دی ہے. جنگ لڑنی کیسے، پڑھ لو، یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جب نعرہ دیا تو اپنی اصلاح کے لیے کیا دیا، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا دیا؟ کام بھی دیا، طریقہ بھی دیا ہے، اس کو کرنے کا انداز بھی دیا. خالی نعرہ نہیں لگوایا ہم سے، مگر ہم نعرہ زور سے لگاتے ہیں، جو کرنے والے کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، تو اس لیے نتائج نہیں ملتے. اعلیٰ حضرت کے مزار پر آئیں، اچھی نیت کر جائیں. 10 جنوری سے 63 دن 63 ڈیز کا ہر اسلامی بھائی کو اجازت ہے. مراد آباد میں یہ مدنی کورس ہوگا اور 30 دن کا فیضان نماز کورس بھی ہے. واہ بھائی واہ، دو پیکج آ گئے. ٹھیک ہے. اس کی کوئی فیس بھی آپ سے نہیں لی جائے گی. 63 دن کھانا بھی کھلائیں گے، پیسے تو نہیں لیں گے نا. چلے بھائی، پیسے بھی آپ سے کوئی نہیں لیں گے. سچی بات یہ ہے کہ دین کا اور اس طرح کی باتیں سیکھنے کا، اس میں آپ کو قرآن پاک تجوید سے سیکھنا آ جائے گا، پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ. مخارج درست ہو جائیں گے، بہت سارے فرض علوم آ جائیں گے، ہماری نماز درست ہو جائے گی. سچ بتاؤ، اتنی ساری باتیں سیکھنے کے لیے تو ہمیں پیسے دینے چاہیے تھے کہ یار ہم سے کوئی فیس لے کے کروا دو. لیکن بغیر فیس کے پھر بھی تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو ایسا نہ کریں، نیت کریں انشاءاللہ. میرے جتنے نئے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ یا تو فیضان نماز کورس کر لیں یا 63 دن کا جو مدنی تربیتی کورس ہے وہ کر لیں. اور ذمہ داران جو ہے دعوت اسلامی کے، آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ 19 فروری سے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس شروع ہو رہا ہے نیپال گنج میں. اور ایک اور خوشخبری یہ سناؤں کہ انشاءاللہ اس کورس میں رکن شورا بھی ہوں گے. رکن شورا کی بھی بہت ساری برکتیں اس میں اللہ نے چاہا تو ہمیں ملیں گی. تو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، تو ہمت کریں. اعلیٰ حضرت کے دربار میں آئے ہیں. یہ 63 دن کا تربیتی کورس مراد آباد میں 10 جنوری سے ہو رہا ہے نا. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں کہ ہمارے ہند کے اندر بھی، خواجہ کے دیس کے اندر بھی ماشاءاللہ مدنی تربیتی کورس کی بہاریں ہیں. اور ہمارے اسلامی بھائی نے نیت کر لی ہے ماشاءاللہ 63 دن. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں مدنی تربیتی کورس کی نیت فرمائیں. مدینے کی تسبیح آپ بھی کریں گے تربیتی کورس. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی.
اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی جلدی مدینہ شریف کی حاضری بھی عطا فرمائے. 63 دن، کیا بات ہے مدینہ کی، سبحان اللہ. اور چلیں بھائی مراد آباد والوں تیار ہو جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں بھائی ماشاء اللہ. کیا بات ہے، بزرگ بھی کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلے بھائی 63 دن کے لیے ہمارے بزرگ کا نام بھی، آپ بھی 63 دن کریں گے. چلو بھائی یہ بھائی کا نام بھی لکھ لیا، تیار ہو گئے نا بھائی. چلے بھائی ان کا بھی نام لکھے جلدی سے. یہ 63 دن، یہ 41 دن، پورا درجہ آج مل جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. 10 جنوری سے 30 دن. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی مراد آباد میں ہوگا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں کہ مراد آباد کا نام آپ نے ایک وجہ سے ضرور مدنی چینل پر سنا ہوگا کہ ہمارے مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، جن کی تفسیر قرآن کے چرچے امیر اہل سنت بار بار بیان کرتے ہیں اور ان کا ذکر خیر فرماتے ہیں. یہ انہی کا شہر ہے مراد آباد. اور دعوت اسلامی یوں سمجھیے کہ فیضان مفتی صاحب لینے کے لیے مراد آباد کے اندر الحمدللہ یہ 2 کورس ہو رہے ہیں 10 جنوری سے. جو بھی ہند کے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ چاہیں تو ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور اس تربیتی کورس میں اور 30 روزہ فیضان نماز کورس میں داخلہ لیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے ماشاءاللہ. 10 جنوری سے الحمدللہ بمبئی، احمد آباد اور تاجپور میں بھی یہ کورس شروع ہو رہا ہے، مدنی تربیتی کورس. تو جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین قریب ہیں اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور یہ 63 دن عطا فرما کر ڈھیروں برکتیں حاصل کریں. IUC ڈکشنری سے نکال دو. اب کوئی بار بار مدنی قافلے میں آپ کو کہتا ہے میں چلوں گا اور پھر نہیں چلتا ہے، ایسی محبت اور پیار سے واپس آؤ کہ 3-4 بار کے بعد وہ خود ہی کہے کہ یار کتنی بار ان کو منع کروں، چلو یار میں مدنی قافلے میں سفر کرتا ہوں. میں تھوڑا سا دور ہوا تھا تو ہم کرکٹ کھیلتے تھے اور میں بہت شوق سے کرکٹ کھیلتا تھا. تو ایک اسلامی بھائی وہ سائیکل پر گراؤنڈ میں آ جاتے اور مجھے کہتے ہیں آپ چلے ہمارے یہاں درس ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے. میں انہیں بھگا دیتا تھا، یار آپ کمال ہے، میرے کو کیوں ڈسٹرب کرنے آ جاتے ہیں. میرے دوست میرا مذاق اڑاتے تھے، یار یہ کون مولانا تمہیں روز بلانے آ جاتا ہے. اب 1 بار 2 بار 4 بار 6 بار اب مجھے شرم آئی کہ یار کتنی بار اس کو منع کروں، یہ ہر بار آ جاتے ہیں. انسان ہوتا ہے نا کہ غیرت آ جاتی ہے. میں کہا نہیں یار 1 بار جانا ہے. اس اسلامی بھائی کے ساتھ 1 بار گیا ہوں، آج تک دعوت اسلامی میں جڑا ہوا ہوں. وہ ہمت ہار جاتے، مجھے گراؤنڈ میں بلانے نہ آتے تو میں پتہ نہیں کدھر ہوتا. لیکن آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی کوششیں میں کر رہا ہوں ساری دنیا میں، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس اسلامی بھائی کو بھی اس کا اجر مل رہا ہوگا. ہمارے استاد صاحب ایک بات کرتے، وہ آج بھی ٹوپی والے ہیں، اس زمانے میں بھی ٹوپی والے تھے، آج بھی ٹوپی والے اسلامی بھائی ہیں. اچھا ہمارے استاد صاحب ایک بات کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کہ تمہیں نہیں پتا جس کو تم پڑھا رہے ہو وہ کل کا مفتی اعظم بن جائے. تو اسی طرح ہمیں نہیں پتا جو آج روڈ پہ چلنے والے اسلامی بھائی، یہ کڑے پہنا ہوا تو پینٹ شرٹ تو جناب بالیاں پہنا ہوا اور بڑا ماڈرن اسلامی بھائی جس کو ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور ہمیں وہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب جاؤ ادھر سے. ہم پھر کوشش کر رہے ہیں، کہتے نہیں آؤں گا. کیا پتا آج وہ آ جائے، کل یہ بھی مفتی دعوت اسلامی بن جائے. بدلنے میں تو دیر نہیں لگتی نا. اب یہ میرا بھائی جہانگیر بیٹھا ہے ہمارے درمیان، اب یہ 4 سال پہلے مسلمان بھی نہیں تھے اور آج دعوت اسلامی کے مبلغ بنے ہوئے ہیں. حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب دین کا ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس شہر میں موجود ہے جہاں ہمارے اعلیٰ حضرت بھی موجود ہیں اور ان کے عرس کی رات موجود ہیں. تو اب ہم نے امام اہل سنت کی سیرت سے کچھ سیکھنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق اور ایسے عاشق کہ فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہیں. یہ بریلی شریف ہی تو تھا کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بیان کے لیے بلایا گیا، کیسا منظر ہوگا میں بھی کبھی کبھی تصور کرتا ہوں. بلکہ آج زندگی میں پہلی بار یہ واقعہ بریلی شریف میں بیان کرنے کا مجھے بھی موقع مل رہا ہے، ورنہ ہم یہ واقعہ اپنے وطن میں یا دنیا کے دیگر ملکوں میں بیان کرتے تھے. لیکن یہ وہی بریلی ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے سنیں کہ جب امام اہل سنت کو کہیں بیان کے لیے بلوایا گیا، اور پہلے بیان کے لیے جب کسی کو بلوایا جاتا تھا تو ڈولی پر بلوایا جاتا تھا تعظیم کے لیے. اب تو گاڑی وغیرہ بھیج دی جاتی ہے. تو 4 مزدوروں نے اس ڈولی کو کاندھا دیا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس ڈولی میں سوار ہوئے. جب یہ ڈولی ان بریلی کی گلیوں سے تھوڑا آگے گئی تو امام عشق و محبت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈولی کو رکوایا. مزدوروں نے ڈولی روک دی. اعلیٰ حضرت باہر تشریف لائے تو آنکھیں نم تھی، طبیعت بے قرار تھی اور فرمایا بتاؤ تم چاروں میں سے سید زادہ کون ہے؟ مجھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آ رہی ہے.
ذرا سوچئے عشق کا مقام کس طرح تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹیچمنٹ, تعلق کتنا مضبوط تھا کہ سید زادے میں نبی پاک کی خوشبو سونگھ لیا کرتے تھے. اب ایک غریب مزدور شہزادہ, ان چاروں میں سے ایک جو سید زادہ تھا, وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں ہی وہ غریب مزدور سید زادہ ہوں, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اب امام اہل سنت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے, بے قرار ہو کر کہتے ہیں شہزادے معاف کر دو, مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی سید زادے کے کاندھے پہ سواری کر رہا ہوں. اب وہ غریب شہزادہ بھی رونے لگا کہ حضور آپ کا کوئی قصور نہیں, میرے پاس کوئی کام نہ تھا, مزدوری نہ ملتی تھی, میں نے یہ کام شروع کر دیا. اللہ اللہ, امام اہل سنت نے کہا نہیں شہزادے مجھے معاف کر دو, اپنا امامہ اتار کر اس مزدور کے قدموں میں رکھ دیا. بریلی کے اس بازار میں جہاں یہ واقعہ ہوا ہوگا, لوگ جمع ہو گئے, جمگٹا لگ گیا کہ بریلی کا تاجدار ایک مزدور کے قدموں میں اپنا امامہ رکھ رہا ہے, اور کہا شہزادے اگر بروز قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ فرما دیا کہ احمد رضا کیا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم ان پر سواری کرتے, تو اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا؟ کہ شہزادے اب میرے قلب کو سکون جب ملنا ہے جب آپ اب ڈولی میں سواری کریں گے اور احمد رضا اسے کاندھے پر اٹھائے گا. اور اسی بریلی کی فضاؤں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ وقت کا امام مجدد دین و ملت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق, اس نے وہ مظاہرہ کر کے دکھایا کہ اب اس مزدور شہزادے کو, سید زادے کو ڈولی میں بٹھایا گیا, اور امام اہل سنت نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر یہ سواری کو طے کیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق. اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہمیں بھی سید زادوں کی تعظیم کرنی ہے. ہمارے درمیان ہوتے ہیں بعض اوقات سید صاحبان, لیکن ہم ان سے وہ تعلق, وہ ادب و احترام نہیں کر پاتے. یہ دیس میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیس میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا, یہ دیس میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے, شاہ عالم شاہ مینا, یہ دیس تو قطب الدین کا ہے, مختوم علی اور ہادی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. تو انشاءاللہ امام اہل سنت کے ایصال ثواب کے لیے اب ہم سب نیت کرتے ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے, عرس رضوی کی برکتیں عطا فرمائے. اب مکتبۃ المدینہ آئیں تو کچھ خرید کر بھی جائیے. سبحان اللہ. بریلی سے مدینہ, یہ ہندی میں بریلی سے مدینہ میرے ہاتھ میں موجود ہے, اور یہ تذکرہ امام احمد رضا. سبحان اللہ. تو اب یہ دو رسالے مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہیں. 6 روپے ہدیہ ہے. چھٹی کس کی نسبت ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں, غریب نواز کی نسبت سے 6 روپے ہدیہ ہے. اور یہ رسائل وہ ہیں کہ جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں مدنی پھول ہیں. اس کو خریدتے جائیے, خرید کر تقسیم بھی کیجیے. جو لنگر بانٹتے ہیں نا, بانٹنا چاہیے, مگر رسائل تقسیم کریں گے تو گھر گھر میں انشاءاللہ امام اہل سنت کا پیغام پہنچے گا. تو جو 25 خریدنا چاہے ان کو میں دے دیتا ہوں انشاءاللہ. اور اس کا پہلا قطرہ چلے یہ دیں. یہ 2 آپ کے ہو گئے, 23 اور لے لیں ان سے بھائی, یہ لے لیں. اچھا 25 بھی کیوں, کوئی بتائے گا 25 کیوں؟ ہاں 25ویں والے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے نا, تو یہ 25 رسائل کون لے رہے ہیں؟ بدری پرچم. ہائے ہائے ہائے. اب دیکھیں یہ بدری پرچم کتنا پیارا ہے. اس میں رنگ رضا بھی ہے, قادری رنگ بھی ہے, اور سبز گنبد کا رنگ بھی ہے. گھر گھر میں لہرائیں گے. 30 روپے ہدیہ. مدنی پرچم کون لیں گے؟ اچھا تو یہ 12 تو لینا کم از کم ہے. اپنے گھر پہ 12 مدنی پرچم لے رہے ہیں. السلام علیکم بارک ماشاء اللہ. میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیس میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا, یہ دیس میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ آج رات یعنی شب عرس رضوی کی رات ہم بریلی شریف میں موجود ہیں۔ 25 صفر المظفر کی مبارک رات ہے اور بریلی شریف کا بڑا ہی عجب سما ہے۔ عرصے سے تمنا تھی کہ کبھی عرس رضا بریلی شریف جا کر منایا جائے۔ الحمدللہ ہم یہاں موجود ہیں اور جس مکتب کو ابھی آپ دیکھیں گے یہ دعوت اسلامی کا گویا مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت مکتب ہے اور یہ خاص طور پر عرس رضوی کے لیے علماء کرام کے لیے بنایا گیا ہے۔ آئیے آپ کو اس مکتب کا کچھ نظارہ دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ اس مکتب میں جہاں المدینۃ العلمیہ کی کتابیں ہیں وہاں امیر اہل سنت کی بھی بہت پیاری پیاری کتابیں ہیں، وہ کتابیں بھی موجود ہیں کہ جن کے ذریعے علماء کرام فوائد اٹھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں جلوہ فرما ہیں۔ علماء کرام جہاں عرس رضوی کے لیے پورے ہند سے دنیا کے کئی ملکوں سے تشریف لاتے ہیں، ہمارے اس مکتب کو بھی وزٹ کرتے ہیں اور یہاں تشریف لا کر ہم انہیں تحائف کے طور پر یہ کتابیں پیش کر کے تعارف کرواتے ہیں کہ کیسی کیسی کتابوں کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ شائع کر چکا ہے۔ آپ کو یہ کتابیں بھی کچھ دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ صراط الجنان فی تفسیر القرآن، الحمدللہ اس کی 6 جلدیں تشریف لا چکی ہیں اور مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں۔ الحمدللہ احیاء العلوم جو ہے المدینۃ العلمیہ نے اس کی تخریج و تفصیل کر کے عطا فرمائی ہے، اس کی 5 جلدیں مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں۔ الحمدللہ اسی طرح اصلاح اعمال، یہ ہماری بڑی پیاری کتاب الحدیقۃ الندیہ، اس کی جو ہے وہ اردو ترجمہ بھی کیا گیا اور اس کی تفصیل بھی کی گئی ہے۔ تو الحمدللہ بہت ساری کتابیں ہیں اور یہ کتابیں ہم دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جد الممتار، الحمدللہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان کی بڑی پیاری کتاب المدینۃ العلمیہ کی مدد سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ کتابیں بہت ساری جگمگا رہی ہیں۔ فتاوی اہل سنت، سبحان اللہ، احکام زکوٰۃ پر یہ انسائکلوپیڈیا ہے یہ کتاب، اگر آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ کتابیں بہت ساری ہیں، اس کے مناظر دیکھتے جائیے۔ علماء کرام جہاں دنیا بھر میں ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنی دعاؤں سے بھی نوازیے دعوت اسلامی کو، اور دعوت اسلامی کے ساتھ جو شفقتیں آپ کی جاری ہیں اس کو مزید جاری اور ساری رکھیے۔ حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ 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 کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔